الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات چل رہی تھی جس میں نبی علیہ السلام کے متعلق نبی علیہ السلام کی معرفت کے متعلق 5 چیزوں کا مکمل تذکرہ موجود ہے، اور ان 5 چیزوں کے سارے دلائل معرفت نبوی کے 5 جو چیزیں ہیں ان کے مکمل دلائل سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات میں ہیں. اسی لیے ان آیات کو سمجھنا نبی علیہ السلام کی معرفت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بات چل رہی تھی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پہلی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اٹھیے، کمر بستہ ہو جائیں اور لوگوں کو کفر و شرک سے ڈرائیے اور توحید کی دعوت دیں. وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بڑائی بیان کیجیے. اس کی پوری تفسیر گزر چکی ہے. تیسرا حکم ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. ثیاب، اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تیسرا حکم دیا طہارت، صفائی ستھرائی اور نظافت کا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. نبی علیہ السلام پر یہ رسول بنانے کی پہلی تعلیمات ہیں، پہلی آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، جہاں توحید کی دعوت، رب کی کبریائی کا تذکرہ ہے، وہیں صفائی ستھرائی، طہارت اور پاکی کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے ثیاب، ثوب کی جمع ہے، عربی زبان میں ثوب کہتے ہیں کپڑے کو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں. اہل علم کی ایک جماعت کا خیال یہی ہے کہ اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو طہارت، صفائی، پاکی کا حکم دیا اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنے کی تاکید کی. اسلام میں یہ صفائی ستھرائی کا مقام، اور یہیں سے اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے نماز میں طہارت جو شرط ہے اس کی دلیل یہ ایک آیت بھی ہے کہ نماز ہم پڑھیں تو ہمارے کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نماز کی حالت میں ہمارے کپڑے پاک ہوں، ناپاکی، نجاست، غلاظت سے صاف ہوں. اہل علم کی ایک اور جماعت ہے جنہوں نے یہاں ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے ایک اور معنی لیا ہے، وہ ہے اعمال کو پاک کرنا. عمل عربی زبان میں
ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، بلکہ اگر غور کریں گے تو قرآنی آیات اور احادیث اور عربی زبان میں ثوب کے معنی کپڑے کے علاوہ اور آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے آدمی کے اپنے اعمال، گفتار، کردار، ان کو بھی ثوب کہا جاتا ہے، کیونکہ ثوب کے معنی آتے ہیں آدمی جس کی طرف رجوع کرے اور جو آدمی کی طرف آئے، جس کا پھل ملے۔ ایک انسان، کپڑا انسان نہاتا ہے، دھلتا ہے، کپڑی ضرورت ہوتی تو کپڑے کی طرف پلٹ کر کے بار بار جاتا ہے، ضرورت پوری بھی کپڑا نکالتا ہے۔ تو کسی چیز کا پلٹ کر کے آپ کے پاس آنا، لوٹنا، کسی کو حاصل کرنے کے لوٹنا، اس کا نام اصل میں ثوب ہے، کیونکہ ثوب انسان کپڑے کو بار بار پہنتا ہے، اس کا محتاج ہوتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ثوب۔ قرآن پاک میں انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا جو بدلہ ہوتا ہے اس کو بھی ثواب کہا گیا ہے۔ ثواب، ثواب دنیا والآخرہ۔ دیکھیں اسی ثواب کو ذرا ثواب بنا کر کے اجر اور نیک عمل کا بدلہ، تو اس طرح سے یعنی انسان کوئی کچھ بھی عمل کرتا ہے، بار بار عمل کی طرف لوٹتا ہے، اور انسان جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو انسان نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے اس کی برائی بھی اسی کے اوپر پلٹ کر کے آتی ہے۔ تو اس لیے اعمال کو بھی لباس کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ثوب کا معنی عمل بتایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی آپ اپنے اعمال کو پاک رکھیں۔ عمل کو پاک رکھنا کئی چیزوں سے۔ نمبر 1، عمل کو شرک اور کفر سے پاک رکھا جائے، عمل میں شرک نہ ہو۔ جو بھی انسان عمل کرے، اللہ تعالیٰ حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے عمل کو پاک رکھیں، کس سے؟ شرک سے۔ انسان اپنے اعمال کو شرک سے، شرک اکبر سے پاک رکھیں۔ انسان کتنا بھی عمل کرے، اگر شرک کی ملاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں، عمل اس کے لیے وبال جان بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ذریعے قیامت تک آنے والے امت کو حکم دیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے اعمال کو پاک رکھیں۔ کس سے پاک رکھیں؟ شرک سے پاک رکھیں۔ نمبر 2، اپنے عمل کو شرک اصغر یعنی ریا، نمود اور سمعہ سے پاک رکھیں۔ نمبر 3، اپنے عمل کو دنیاوی مفاد حاصل کرنے سے پاک رکھیں، اخلاص رکھیں۔ اخلاص، شرک و بدعت سے پاک ہو۔ آپ جو بھی عمل کریں آپ کا عمل خالص و پاک ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس موضوع کو جگہ بہ جگہ عملی زندگی میں ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ، عمل صالح کرے، عبادت کرے، لیکن عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُمِرُوا
الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حنفاء اخلاص ہو، توحید ہو، ریاکاری سے، شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو۔ یہ مطلب ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے اعمال کو پاک رکھیں۔ نمبر 3، اہل علم اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت ہے جس میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی خیال ہے کہ ثیاب سے مراد یہاں دل ہے، قلب۔ عربی شعراء قلب کو، دل کو بھی ثوب کہتے ہیں، ثیاب کہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں۔ ایک معنی ہے کپڑا پاک رکھیں، دوسرا معنی ہے اپنے اعمال کو پاک رکھیں، تیسرا معنی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے دل کو آپ پاک رکھیں۔ دل میں کفر کی محبت، کفر، شرک، نفاق نہ ہو، کفر و شرک کی محبت نہ ہو، برائیوں سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، حرص طمع سے پاک ہو، بغض حسد اناد سے پاک ہو۔ چونکہ انسان کا دل جب تک پاک نہ ہو اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر قلب سلیم کی بڑی فضیلت بیان کی۔ قلب سلیم ہو، ہمارا دل کفر، شرک، ضلالت، نفاق، برائی کی محبت، بغض و عناد، نفرت، حسد سے ہمارا دل پاک ہو۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا سورہ شعراء کی آیت، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن تو وہی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد، کائنات کی کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ انسان کو جو چیز نفع دے گی، فائدہ پہنچائے گی، وہ اس کا قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم ایسا دل جو ہر عیب سے، ہر نقائص، ہر عیوب سے پاک ہو، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بغض اناد سے، برائیوں کی محبت سے، دل صاف ستھرا ہو۔ اسی دل کو پاک کرنے کا حکم، وہی دل انسان کی آخرت میں کام آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے سورہ مدثر کی اس آیت میں اسی دل کی صفائی ستھرائی کی تاکید کی۔ فرمایا ہمارے نبی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے دل کو پاک رکھیے، صاف ستھرا رکھیے۔ یہی دل انسان کو ہر قسم کی برائی پر آمادہ کرتا ہے اور نیکی پر بھی۔ سارے اعمال کا، انسان کے ساری زندگی کے اعمال کا سدھار کا، بنا بگاڑ کا سارا دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی مشہور حدیث آپ نے فرمایا الا سن لو ان فی الجسد مضغہ، جسم میں، ہر انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، مضغہ ہے، لوتھڑا ہے۔ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر گوشت کا وہی لوتھڑا اگر درست ہے تو انسان کی زندگی کے سارے اعمال درست۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے، اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم خراب اور بگاڑ ہو جاتا ہے۔ جسم کا کوئی عضو صراط مستقیم پر نہیں رہتا، سب
برباد ہو جاتے ہیں۔ الا، اے لوگو سن لو، وہ جسم کا میں گوشت کا لوتھڑا جس کے بناؤ بگاڑ پر زندگی کے سارے اعمال کے اصلاح و بگاڑ کا دار و مدار ہے، وہ قلب ہے۔ انسان کا دل اگر درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست، اگر دل میں کھوٹ اور خرابی ہے تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی آپ اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، اور نبی کی ذمہ داری تھی، مقصد یہ تھا کہ آپ کا ہر امتی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی صفائی کرے، اور جتنے امراض قلوب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے دلوں کو صاف ستھرا اور پاک کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔